حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے اس سلیبس کے ہم آخری چیپٹر میں ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے میت کو غسل دینے کا طریقہ پریکٹیکل آپ کو سمجھایا اور میت کو کفن دینے کا طریقہ بھی ہم نے پریکٹیکل آپ کو سمجھایا۔ کفن دینے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے تدفین کا، تو ہم لوگ جنازے کو لے کر نکلے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم نے جنازے کی نماز کا طریقہ بھی آپ کو سمجھایا۔ جنازے کی نماز کے بعد اب ہم لوگ یہاں سے مسجد سے ہم اس کو لے کے نکل رہے ہیں، جنازے کو قبرستان کی طرف ہم لے کر نکل رہے ہیں۔ جب ہم جنازے کو قبرستان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو ہم نے کہا تھا جنازے کا سر آگے رہے گا اور اس کے پیر پیچھے رہیں گے۔ جب ہم جنازے لے کر جاتے رہتے ہیں تو اگر وہ جنازہ نیک ہے، صالح ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر چلو، اور اگر وہ بد ہے، برا ہے، تو وہ میت پکار پکار کر کہتے رہے گی تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ جب ہم جنازے کو لے کر جاتے رہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی دوڑتے ہوئے لے کر جانا ہے، نہ ہی آہستہ لے کر جانا ہے، بلکہ درمیانی چال سے لے کر چلنا ہے، لیکن وہ درمیانی چال بھی ذرا تیز رہے گی، چلن تیز رہے گی، لیکن دوڑنا اس کو نہیں کہا جائے گا، دوڑنے میں وہ شامل نہیں رہے گا۔ جب ہم جنازہ لے کر جاتے رہتے ہیں تو اس جنازے کو 4 لوگ یعنی کندھا دیتے ہیں، تو 4 لوگ کندھا دیتے ہیں، تو مطلب یہاں پر لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے رہتے ہیں۔ تو جنازے کے آگے کوئی چل رہا ہے تو غلط نہیں ہے، پیچھے چلنا تو غلط بھی نہیں ہے، تو کہیں بھی چل سکتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ جنازے کے پیچھے رہنا چاہیے، تو اس طرح کی بات غلط ہے، ہم آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں۔ اس جنازے کو ہم کندھا دے رہے ہیں تو بھائی یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو 11 قدم کے بعد کندھا بدلنا چاہیے، یعنی ایک آدمی کندھا دیتا ہے تو جب 11 قدم چلتا ہے تو دوسرا آدمی آنا چاہیے، ہر 11 قدم پہ دوسرا آدمی آنا چاہیے، وہ 11 قدم پہ کندھا بدلنے کا عقیدہ یا وہ طریقہ غلط ہے۔ بھئی ایک آدمی کو جتنا چاہے وہ کندھا دے سکتا ہے، ہاں بار بار جلدی جلدی اس لیے بدلتے ہیں تاکہ سب کو موقع ملے، سب لوگ اس کو کندھا دیں، اس طرح کی خواہش میں اس کو کندھے کو بدلا جاتا ہے، ادروائز اس کے لیے اتنے قدم کے بعد اتنی دور کے بعد کندھا بدلنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی ہم کندھا بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جب ہم جنازے لے کر جاتے رہتے ہیں تو اس وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر کی دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی وہاں پر دعا پڑھی جاتی ہے جنازے لے کر جانے کے دوران، وہ دعا پڑھنا اللہ کے رسول سے اس موقع پر وہ ثابت نہیں ہے۔ وہ دعا صحیح ہے لیکن اس موقع پر پڑھنا وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ جنازے کو خاموشی کے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اب کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اس وقت کچھ بھی پڑھتے ہوئے لے کر نہیں جائیں گے تو ایک مسلمان غیر مسلم کے جنازے میں فرق کیا ہوگا، یا مسلمان کا جنازہ کیسے پتہ چلے گا، اس طرح کی نادانی کی بات کہتے ہیں۔ بھئی جب جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو غیر مسلم کا جنازہ ہے تو وہاں ڈھول تاشے کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے، چیخ پکار کے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور ایک مومن کے جنازے میں کافر کے جنازے میں زمین و آسمان کا فرق رہتا ہے، تو وہ چیزیں اس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب بکواس چیزیں ہیں۔ اگر نہ بھی پتہ چلے تو کیا حرج ہے، یہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے پتہ نہیں چلا تو کیا پرابلم ہے، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لہذا وہ دعا اس موقع پر پڑھنا ثابت نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ اب ہم جنازہ لے کر جا رہے ہیں
تو اگر قبرستان دور ہے تو ہم گاڑی میں لے کر جاتے ہیں، یا اس کے لیے مخصوص جو بھی اس کے لیے گاڑی بنائی تھی وہ ہم اس سے لے کر جاتے ہیں۔ اب ہم جنازے کو لے کر پہنچے قبرستان کے پاس، اب ہم قبرستان کے پاس جنازے کو لے کر پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ قبرستان کو پہنچے ہم لوگ، ہماری وہ قبر ذرا بڑی بنا رہا ہوں میں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ قبر اس طرح جو ہے یعنی وہ گہری ہوا کرتی ہے۔ جب ہم قبر کھودتے ہیں تو قبر کھودنے کے بعد جب ہم اندر ایسے کھود رہے ہیں، ایسے ہم اندر کھود رہے ہیں، اندر کھودنے کے بعد پھر ادھر سے یعنی مغرب کے جانب ایک بغلی بنانا سنت کا طریقہ ہے۔ اندر دیوار کی طرف اندر پھر کھود کر ایک آدمی اندر لیٹے جیسا اندر بغلی بناتے ہیں۔ تو یہ اندر جو ہے بغلی بنانا سنت کا طریقہ ہے۔ جہاں آخری حد پہنچے گی وہاں پر مغرب کے جانب یعنی اور زمین کھود کر اتنا محراب اندر بنائیں گے کہ آدمی آرام سے لیٹ سکے، اس کو بغلی کہتے ہیں۔ اس طرح بغلی جو ہے بنائی جائے گی۔ جب ہم جنازہ لا کر کبھی یہاں رکھتے ہیں، کبھی یہاں رکھتے ہیں، کبھی یہاں رکھتے ہیں، کبھی یہاں رکھتے ہیں، جہاں بھی جو ہے ان لوگوں کو عام طور پر سہولت کی وہاں جنازہ ہم رکھ دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھنے کے بعد یعنی ہم کو زمین پر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جنازے کی تدفین تک ہمیں جو ہے وہاں پر انتظار کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لے کر پہنچ گئے قبرستان کو، اور ابھی قبر بننے میں دیر تھی تو اللہ کے رسول نے جنازہ رکھا، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر وہاں پر اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت کی، اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت کی۔ تو اگر قبر بننے میں تاخیر ہو رہی ہے، قبر بننے میں لیٹ ہو رہا، تیار ہونے میں، تو وہاں پر بیٹھ کر انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اگر تیار ہے تو بس جنازہ ہم رکھیں گے اور تدفین کا مرحلہ وہاں پر شروع ہو جائے گا۔ اب جب جنازہ ہم لاتے ہیں تو کہاں ہم ڈولا یہاں رکھیں گے، ڈولا ہم لوگ کیا کریں گے، یہاں رکھیں گے۔ یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، اور یہ ڈولا یہاں رکھیں گے، اور ڈولے کے اندر یہ لاش ہے تو یہ سرہانہ ہے، اور یہ اس کے پیراں ہیں۔ اوکے، اب یہاں سے ہم جنازہ یہاں سے اٹھا کے ایسے قبر کے پیروں تلے، یعنی یہ قبر ہے تو یہ قبر کا سر ہے اور یہ قبر کے پیراں ہیں، تو پیروں کے جانب سے ہم جنازے کو قبر کے اندر اتاریں گے۔ یہاں پر دو لوگ کھڑے ہوئے رہیں گے، یہاں پر دو لوگ کھڑے ہوئے رہیں گے۔ اب یہ جنازے کو ایسا لیں گے تو پہلے سر پکڑیں گے، پھر ایسے آگے بڑھتے بڑھتے یہ آدمی سر پکڑے گا اور یہ پیر پکڑے، کمر پکڑے گا، اور اس کو اندر جو ہے نیچے اتار کر اس بغلی کے اندر اس کو لٹایا جائے گا، اس بغلی کے اندر لٹایا جائے گا۔ جب بغلی کے اندر ہم لٹا رہے ہیں، قبر میں ہم لٹا رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس قبر کے اندر وہ پاؤڈر چھنکتے ہیں، پتہ نہیں پاؤڈر کس کا ہوتا ہے، نہیں معلوم اپنے کو تو، لیکن پاؤڈر اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ گلاب کا پانی جو ہے اس میں چھڑکتے ہیں، یا اسی طرح وہ زمزم کا پانی لا کر اس کو چھڑکتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ سب طریقے ثابت ہیں؟ کیا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ نہ پاؤڈر ڈالنے کا طریقہ ثابت ہے، نہ پانی اندر جو ہے عرق گلاب کا مطلب اس میں ڈالنا ثابت ہے، نہ زمزم ڈالنا ثابت ہے، کچھ بھی وہاں پر ثابت نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ جنازے کو اندر رکھنے سے پہلے جنازے کے سینے پر ایک سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں۔ کون سی سرٹیفکیٹ؟ بھائی کوئی مرشد ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وہ کاغذ سرٹیفکیٹ ہے ان کی جو وہ بتا کے وہ یعنی پاسپورٹ کی شکل میں وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو کوئی سرٹیفکیٹ وہاں کام آنے والی نہیں، کسی بابا کی چٹھی وہاں پر کام آنے والی نہیں، اور وہاں پر کچھ لوگ جو ہے قرآن کی آیتیں اس کے سینے پر رکھتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیتیں بھی وہاں پر کچھ کام آنے والی نہیں۔
کچھ لوگ غسل دینے کے بعد مرد آدمی کے سینے پر کلمہ لکھتے ہیں. کچھ لوگ مرد آدمی کے سینے پر کلمہ لکھتے ہیں تو وہ کلمہ بھی اس سے کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. کچھ لوگ کفن کے اوپر کلمہ لکھتے ہیں. کفن کے اوپر کیسا کلمہ لکھتے ہیں کہ بھئی کفن کے اوپر جو یہ عطر کی شیشی ہوتی ہے نا، تو عطر کی شیشی سے، عطر سے جو ہے وہ کلمہ لکھتے ہیں، اور پھر وہ جو عطر جو کچا پن رہتا ہے اس پر ہلدی چھڑکتے ہیں، تو گویا وہ ہلدی اس میں چپک کے جو ہے وہ یعنی نظر آنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کفن پر کلمہ لکھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. سینے پر کلمہ لکھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. جنت کی سرٹیفکیٹ رکھنا کسی بابا کی دی ہوئی وہ بھی ثابت نہیں. کچھ سوال جواب بھی کچھ لوگ چٹھی میں لکھ کے رکھتے ہیں. ہاں، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. جو سوالات قبر میں پوچھے جانے والے ہیں وہ سوالات اور جوابات کی چٹھی وہ مطلب کفن میں رکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسے کچھ کام آنے والی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بکواس ہے، اس میں کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. تو ہم اندر رکھنے کے بعد اب یہ جو ڈوریاں تھے، سر کی ڈوری کھول دیں گے، کمر کی ڈوری کھول دیں گے، پیروں کی ڈوری کھول دیں گے، اور پھر اس کے بعد سر کو یعنی کفن کھولنے کے بعد سر کو ذرا سا سیدھی جانب ایسا فولڈ کریں گے، مغرب کی جانب ذرا سر کو موڑیں گے. اگر نہیں مڑ رہا ہے تو یعنی ادھر لیفٹ سائڈ تھوڑا سا کوئی پتھر وغیرہ رکھ کے یعنی تھوڑا لاش کو ایسا ٹیڑھی کریں گے تاکہ اس کا چہرہ، اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے. تو سر کو تھوڑا ایسا فولڈ کریں گے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پوری کندھے کے پیچھے ایک پتھر رکھیں گے، ذرا سا ایسا فولڈ ہو جاتی ہے باڈی تو اس کا سر، اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے رکھا جائے گا. اس موقع پر آدمی، کسی مرد آدمی کا چہرہ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے. ہاں، لیکن خواتین کا وہاں پر یعنی چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر کھولیں گے تو دوسرے لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہیے. اب اندر بغلی میں رکھنے کے بعد یہاں پر 3 سل رکھتے ہیں. یہاں پر حیدرآباد میں 3 سل رکھتے ہیں، یعنی اس قبر کو یعنی جو اس میت کو بند کرنے کے لیے 3 سل ایسے رکھتے ہیں. اب بالکل رکھ سکتے ہیں، وہ سل بھی رکھ سکتے ہیں، لکڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں، دیوار بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں تاکہ میت پر ڈائریکٹ جو ہے مٹی نہ گر سکے. میت پر ڈائریکٹ مٹی نہ گر سکے، اس طرح کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اندر بغلی ہے تو پتھر رکھنا آسان ہے، بغلی نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ جو ہے قبر ہے تو تھوڑا دیواری طرف جو ہے میت کو رکھ کے پھر ایسے آڑے جو ہے لکڑیاں رکھ سکتے ہیں، آڑے پتھر رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طرح رکھا جا سکتا ہے. اور اگر اس طرح یعنی قبر کے اندر بغلی کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اور بغلی کے ساتھ ساتھ بغلی اگر نہیں ہے تو کنارے میں میت کو رکھ کے ہم سل بھی رکھتے ہیں. اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے قبر ہے یہاں تک جو ہے یعنی قبر جب ہم کھودتے ہیں تو اوپر کا حصہ ذرا سا ہٹ کے ہم کھودیں گے، اور پھر اندر ایسے کھودیں گے، اندر جنازہ رکھ کر اوپر سیدھا سل رکھ سکتے ہیں. یعنی یہاں تک مطلب سمجھو آپ، یہاں تک ہم نے کھودا، یہاں پر پھر ہم پورا اوپر سے ایسا سل رکھ رہے ہیں، ہم لوگ پورا سل رکھ کر پھر اس کے اوپر ہم مٹی ڈال سکتے ہیں، سیدھا سل رکھ سکتے ہیں. ہم آڑا ایسے کراس سل رکھتے تھے، کراس پتھر رکھتے تھے، کراس لکڑی رکھتے تھے، اب سیدھا ڈائریکٹ بھی ایسے ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسا ڈائریکٹ رکھنے کی صورت میں ٹوٹنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر وزن اگر کچھ بھی زیادہ پڑ گیا تو سل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو لہذا وہ نیچے ایسے آڑے رکھنا ہی زیادہ بیٹر ہے، اس میں ٹوٹنے کے چانسز کم رہتے ہیں. سیدھا رکھنے کی صورت میں ٹوٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو لیکن رکھنا جائز ہے، ویسا بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب ہم اندر رکھنے کے بعد سل لگا دیے، سل لگانے کے بعد تھوڑی تھوڑی سوراخ رہتی ہے اس میں سائیڈ میں، تو اب وہ سوراخ کو ٹوٹلی کیچڑ سے اتنا پیک کرتے ہیں تو اتنا بھی پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
समझ, इतनी सुराख दिखी तो उसको भी मतलब कीचड़ लगा, इतनी सुराख उसको कीचड़ लगा दो, जबरदस्ती को इतना फुल पैक करने की जरूरत नहीं है भाई। मतलब एक ओवरऑल हम मिट्टी अंदर डायरेक्ट नहीं पड़ रही, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन हर छोटी छोटी सुराख को भी कीचड़ से फुल पैक करना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद जब हम यानी वो पत्थर लगा दिए, कीचड़ लगा दिए, अब निकल कर ऊपर आ जाता है आदमी, हाँ अंदर से निकल के ऊपर आ जाता है। तो अब कुछ लोग क्या करते, यहाँ पर टोकरे हैं, यहाँ पर टोकरे हैं, यहाँ पर टोकरे हैं। अब वो टोकरे लेकर आदमी खड़े होता, उसमें वो कुल के ढेले बोल के डालते हैं। वो ढेला लेके, वो पता नहीं कुल के ढेले का मतलब वो मतलब कुल या काफिरिन पढ़ते हैं या कुल अहद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता नहीं, बहरहाल लेकिन वो कुल के ढेले के नाम पे ये टोकरों में ढेले जमा करके पहले उनको अंदर डाला जाता है। इस तरह भी साबित नहीं है, कुल के ढेले पहले डालना भी साबित नहीं है। हाँ, अब यहां से मिट्टी डाला जाएगा, बिस्मिल्लाह बोलकर मिट्टी डालना शुरू कर देंगे। सब लोग अपने अपने हिसाब से मिट्टी डालेंगे। उसके बाद जो है हम अब बकिया मिट्टी को जो यहाँ पर फैली हुई है, यहाँ पर फैली हुई है, यहाँ पर फैली हुई है, अब हम फावड़े से लेके अंदर मिट्टी डालते रहते हैं। जब फावड़े से लेकर अंदर मिट्टी डालते हैं तो अगर कोई भाई जब ऐसा खड़े होकर फावड़े के यानी पैरों के बीच में से अगर कोई मिट्टी डालता है तो फौरन उसको रोक देते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो पैरों के बीच में से मिट्टी नहीं डालना। यानी अगर कोई डाला समझो इतना बड़ा हंगामा हो जाता कि बस 2-3 भी फावड़े नहीं डाल सकता, उतना फौरन रोक देते उसको। तो क्या अपने दोनों पैरों के बीच में से मिट्टी डालना हराम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे भी आसानी हो सकती उसको मिट्टी डाला जा सकता है। अब जबरदस्ती को साइड में से डालते रहते हैं उसको भाई, हालांकि साइड में डालना मुश्किल रहता है, दो ऐसा खड़े होकर मिट्टी डालना उसके लिए आसान है, काम जल्दी हो जाता, लेबर ऐसे ही करते रहते हैं तो काम जल्दी होता। लेकिन उसको रोक देना, मना करना, सख्ती से रोक देना, इसमें पता नहीं इसमें कौन सी उनकी हिकमत है, कौन सी शरीयत है, आज तक कोई इसकी कोई दलील तो नहीं मिली। तो ये बीच में से मना करने की जो है शक्ल टोटली गलत है। तो हमारी वालदा की जब मतलब यानी तदफीन हो रही थी तो उस वक्त कुछ लोगों ने ऐसे रोका तो मैंने कहा रुक जाओ तुम लोग, मैं जो है मिट्टी डालूंगा। तो मैं खड़े होकर पूरा मिट्टी बीच में से डाला, मैं बोला कि इस तरह करने से कोई गलत काम नहीं है। लोगों को बताने के लिए मैंने जो है अपने दोनों पैरों के दरमियान से मिट्टी खोदकर मैंने कब्र में यानी मिट्टी डाली थी हमारी वालदा के तदफीन के मौके पर। अलगर्ज तो मिट्टी कैसे भी डाल सकते हैं हम लोग, सब बीच में से डाल सकते हैं, साइड में डाल सकते हैं, गमले में कोई भी डाल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब हम मिट्टी डालने के बाद सरहाने पर एक पत्थर रखेंगे और सर के पास एक पत्थर, पैर के पास एक पत्थर, वहां पर हम गाड़ेंगे। अब ये पत्थर हम गाड़ रहे हैं तो वो पत्थर पर क्या मैयत का नाम होना चाहिए? नहीं, ये कब्र है। अब हम जो है उस कब्र पर मिट्टी हम डाल दिए, मिट्टी डालने के बाद यहाँ पर हम एक पत्थर हमने गाड़ा और यहाँ पर हमने एक पत्थर डाला, तो ये पत्थर पर नाम लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कुल्लु मन अलैहा फान। इसी तरह आयतें जो है लोग लिखते रहते हैं, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, मैयत का नाम, वो सब लिखना जायज़ नहीं, बल्कि बग़ैर नाम के तख्ती होना चाहिए। शेख अगर बग़ैर नाम के तख्ती हो तो हमें कैसे पता चला कि हमारे वालिद साहब की खबर है, हमें कैसे पता चला कि वालिदा की खबर है? भाई आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर दुआ कैसे करना? तो भाई दो तख्ती को देखकर थोड़ा दुआ करेंगे आप, कहीं भी दुआ करेंगे आप, घर में दुआ करो, कहीं भी दुआ करो, तख्ती को देखकर दुआ करे तो दुआ कबूल होती। हाँ, वो नाम को देख के दुआ करे तो दुआ कबूल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप दुआ करेंगे तो अल्लाह कहीं भी आपकी दुआ कबूल करने वाला है,
तख्ती को देखकर दुआ करना, वह तख्ती को ढूंढ ढूंढ के कब्र के पास जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दुआ करते रहिए जिंदगी भर, वो तख्ती की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये पत्थर रखेंगे लेकिन नाम नहीं लिखेंगे। अब ये जो उठान है कब्र की, यानी बस एक बालिश या 2 बालिश 1.5 बालिश इतनी हो सकती है, ज्यादा ऊंची नहीं करना चाहिए, ज्यादा ऊंची नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी ऐसा होता है कि जमीन बहुत नरम होती है, जमीन बहुत नरम होती है और एक बार बारिश आते ही वो मिट्टी जो है अंदर दब जाती है, तो इस सूरत में थोड़ी और बढ़ा रहे तो कोई हरज की बात नहीं। क्यों? बारिश में वो दबने वाली है, अंदर धंसने वाली है, इसलिए हम जरा बढ़ के डाल रहे हैं, तो कोई हरज की बात नहीं। लेकिन आमतौर पर कब्र पर जो मिट्टी होती है वो थोड़ी होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग जो है कब्र हम दफन कर दिए, दफन करने के बाद यहाँ पर फूल डाल रहे हैं, गलत। फिर यहाँ पर एक फूल का गोल कट्टा रख रहे हैं, वो भी गलत। फिर दफन करने के बाद यहाँ पर यहाँ से कोई एक वो प्लांट यानी कोई भी काड़ी लाके यहाँ दफन कर देते हैं, यहाँ उसको गाड़ते हैं, वो भी गलत। हाँ, कोई गुलाब का फूल की एक प्लांट वहां लगाना, वो भी गलत। जो भी लोग यानी कोई झाड़ लाके लगा रहे हैं वो गलत तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे कब्र के पास से, ऊँटनी बिदक गई, आपने कहा इन दोनों पे अजाब हो रहा है। कोई बड़ा मतलब वो काम नहीं था, छोटा काम था उनका, लेकिन अजाब हो रहा है। खजूर की डाली लेकर आओ। नबी ने खजूर के 2 टुकड़े किए डाली के, एक टुकड़ा यहाँ गाड़ा, एक टुकड़ा यहाँ गाड़ा, बस, और कहा जब तक ये कच्चे रहेंगे तब तक उनको अजाब नहीं होगा, अल्लाह के रसूल ने कहा। अब उसको दलील बना के लोग यहाँ पर भी प्लांट, यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं, तो वो दलील से यहाँ पर प्लांट लगाना साबित नहीं होता। अल्लाह के रसूल जिंदगी में सिर्फ एक बार लगाया था, उसके बाद फिर आपने कभी नहीं लगाया, और सिर्फ नबी ने लगाया, साहबा करम नहीं लगाए फिर उसके बाद। क्यों? वो नबी के लिए खास था, वो नबी का मौजदा था, वो आपने लगाया, अजाब कम हुआ। वैसे सिद्दीक ने कोई प्लांट नहीं लगाया अजाब कम होने के लिए, फारूक ने कोई प्लांट नहीं लगाया, किसी ने कोई प्लांट नहीं लगाया, तो यहां पर प्लांट लगाना साबित नहीं है। अब हमने मुकम्मल कर लिया। तो बसा औक़ात ऐसे होता है, मौसम बारिश का हो या कुछ लोग को जमीन ऐसी रहती, बहुत जरा खोते पानी आता, जरा खोते ही पानी आता। तो जब हमने कब्र खोदी, खोदने के बाद पानी आना शुरू हुआ। अब पानी आना शुरू करते हैं तो भी उसमें मिट्टी डाल के, फिर खोद के, फिर डाल के, फिर कोई करते रहते हैं। ठीक है, जितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी पानी में ही जनाजा रखना पड़ा, तो क्या गलत है? क्या नहीं, रख सकते हैं हम लोग। अंदर कब्र में जो है पानी जमा हुआ, एक 6 इंच, 8 इंच, 5 इंच ऐसा पानी जमा हुआ, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको सूखा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे सूखा करते आते फिर पानी आता, तो उस पानी में ही हम जनाजा रख के दफन करेंगे, तो कोई हरज की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, समझे ना। उस मैयत को मिट्टी में अगर हम दफन, ये पानी में कैसा दफन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे ना। उसके लिए कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, अब दफन करने के बाद पानी जो है कब्र पे डालेंगे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन करने के बाद कहा अपने भाई के लिए दुआ करो, साबित कदमी के लिए। तो अब उस मौके पर उस जनाजे के लिए हम साबित कदमी की दुआ करेंगे। इनफरादी करना ये ज्यादा बेहतर है, सही तरीका है, लेकिन इनफरादी करने की सूरत में लोग कुछ करते कुछ नहीं करते, कोई एक दुआ कर रहा है, दूसरे आमीन कर रहे हैं, तो बिन बाज रहमहुल्लाह कहने के मुताबिक दुरुस्त है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इनफराद दुआ करना ज्यादा बेहतर है। अब दफन करने के बाद हम लोग फौरन यहां से निकल के चले जाएंगे। अब निकल के जाते वक्त 40 कदम पे निकल के फिर खड़े होके फिर दुआ करते हैं लोग, तो 40 कदम पे जाके फिर खड़े होके पलट के फिर दुआ करना ये साबित नहीं है। हाँ, जब 40 कदम हम आगे बढ़ते हैं तो वहां से उसके सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, लेकिन 40 कदम पे जाके अल्लाह का दुआ नहीं की, उसी तदफीन के बाद ही अल्लाह के रसूल उनके हक में दुआ फरमाई है। तो निकल के चले जाना है,
پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر 3 دن کی زیارتوں کا اعلان کرنا غلط ہے، 10ویں کا اعلان کرنا غلط ہے، 20ویں کا اعلان کرنا غلط ہے، دفن کرنے کے بعد سیدھا واپس لوٹ کے آئیں گے۔ اب اس موقع پر جو آدمی میت کو غسل دیا تھا اس کا غسل کر لینا یہ بہتر ہے بن باز رحم اللہ کہنے کے مطابق۔ جس نے غسل دیا تھا میت کو وہ غسل دے گا، ہاں، اور جو غسل اگر کوئی غسل دیا تھا غسل نہیں کرا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف وضو بھی کر لیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں سے قبرستان سے واپس لوٹ کر آتے نا تو گھر کے باہر کھڑے ہو کر وضو کر کے اندر جاتے۔ ہاں بھائی، جب تک وضو نہیں کریں گے اندر گھر میں نہیں جانا، ہاں وضو کرے منہ دھوئے بغیر گھر کے اندر نہیں جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے نا۔ آپ بالکل اندر جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی افلاسی اندر جانے والی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی روح آپ کے پیچھے پڑ کے جو ہے گھر میں جانے والی نہیں ہے۔ تو گھر کے باہر وضو کر کے منہ دھو کے گھر کے اندر جانا، یا گھر کو جانے سے پہلے مسجد کو آ کے وضو کر لے کے پھر گھر کو جانا، کچھ ہر الگ الگ لوگ کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ غسل دے رہے ہیں تو آپ غسل کریں گے، وضو کریں نا بس کافی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی غسل دیتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا، اتنی حدیث اس کے اندر موجود ہے۔ غسل دلانے والا ہاں وہ عیبوں کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا، اس گناہ کو معاف کرتا، یہ ثابت ہے۔ اور جنازے میں شرکت کرنا، اگر کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہوا تو 1 احد پہاڑ کے برابر اجر اس کو ملنے والا ہے، اگر تدفین میں بھی شریک ہوا تو 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اتنا بڑا جو ہے اس میں اجر اللہ نے رکھا ہے۔ تو آج یہ ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یعنی بن باز رحم اللہ نے جو سلیبس بنایا تھا، اور یہ سلیبس جانتے ہیں آپ، وہ ریئل میں جو سلیبس جو بنا نا عربی میں، وہ بڑی مشکل سے 10-15 پیجز ہے، بڑی مشکل سے 10-15 پیج ہے، لیکن اس کی شرح، اس کا مطلب اور اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل میں لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، تو وہ بھی ایک کتاب کی شکل ہے جس میں یہ شرح کی گئی ہے۔ بن باز کتاب بالکل 10-12 پیج کی ہے، بس اتنی ہے، کیوں؟ اس میں پوائنٹس ہے، بس جس پوائنٹ ہے، لیکن اس کو صرف اگر ہم پوائنٹ سنائیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر پوائنٹ بولیں گے تو سمجھ میں آتا، اس پوائنٹ کی وضاحت کریں گے جتنا اچھا اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں بن باز رحم اللہ کے حق میں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان جتنی کتابیں لکھی ہیں امت کے لیے باری تعالیٰ ان کے صدقے جاریہ بنائیں، اور اسی طرح کا کام ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری ذریعے بھی اس دین کا کام جو ہے لینے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔